الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اغتاب أحدكم أخاه فيستغفر الله فإنها كفارة الله صدق الله العظيم۔ تو محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بہت ہی پیارے ناظرین اکرام کو خیر و عافیت سے، سکون سے، اطمینان سے رکھا ہوگا اور خیر و عافیت کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ہر طرح کی آفات سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میرے تمام ناظرین اکرام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اب دیکھیے گا ہمارے صوبہ پنجاب میں اس سے پہلے صوبہ سرحد میں سیلاب آیا، بہت قیمتی جانیں گئیں، بہت مالی نقصان ہوا۔ اللہ جو قیمتی جانیں گئی ان کی مغفرت فرما، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ ان کا جو مالی نقصان ہوا اللہ انہیں وہ مالی نقصان دوبارہ نہ ان کا ہو، بلکہ ان کا جو مالی نقصان ہوا یا اللہ ان کے کام کاروبار جو لاحقین بچے یا اللہ ان کے کام کاروبار میں برکت کی صورت میں ان کا وہ مال دوبارہ ان کو لٹا دے۔ تو محترم ناظرین اکرام، اسی طرح جس ضلع سے میں تعلق رکھتا ہوں ضلع سیالکوٹ، اب 2-3 دن سے یہاں بھی سیلابی صورتحال بن چکی۔ ضلع سیالکوٹ میں مسلسل بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے بعد پانی ضلع سیالکوٹ کے شہر اور اس کے دیہات تحصیلیں جو ہیں ان کے مختلف دیہاتوں میں سیلاب آ چکا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح جانی اور مالی نقصان سے اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ضلع سیالکوٹ اور مختلف جو اضلاع جن میں سیلاب آیا تو اللہ یہاں ہر طرح کے سیلابی نقصان سے سب کی حفاظت فرمائے، جانی بھی حفاظت فرمائے، مالی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور سیلاب کی زد ہو کر جو جاننے کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب محترم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں، میں نے ابھی ایک حدیث شریف پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اذا اغتاب احدکم اخاہ، کہ جب تم میں سے کسی کی غیبت ہو جائے فَيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَإِنَّهَا كَفَّارَةُ اللَّهِ، کہ تم استغفار کرو، یہ اس غیبت کا کفارہ بن جائے گا۔ اب زلزلہ کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، مختلف آفتوں کا آ جانا، تو مسلمان کو چاہیے سب سے پہلے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو منائے اور کثرت سے استغفار کرے۔ فرمایا کثرت سے استغفار کرنے کی برکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں۔ فرمایا مومن کی پہچان استغفار سے ہے، مومن کی نجات کی کنجی استغفار ہے۔ استغفار کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں، استغفار کرنے سے غیبت جیسا گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، برکات ہیں۔ اب یہ میرے جتنے بھی میرے ضلع سے تعلق رکھنے والے اور اس صوبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی احباب گرانے، میرے پیارے مسلمان بہن بھائی، عزیز بزرگ سیلاب کی زد میں آئے، ان کے جو نقصانات ہوئے، ان سب سے عرض یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر وہ ذات ہم سے ناراض ہے اس کو منانے کی کوشش کریں، اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر جو نقصان ہوا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوا، تو انشاءاللہ اللہ
آپ کو وہ نقصان جو ہوا اس سے زیادہ انشاءاللہ اللہ آپ کو مال عطا فرما دیں گے. جو جانیں گے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے گا. اسی طرح کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہم سب مسلمانوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، استغفار کی کثرت کریں. فرمایا استغفار کے بہت زیادہ فائدے یہ ہیں، ان میں سے چند تو میں نے ذکر کر دیے، کچھ میں ذکر کر دیتا ہوں. فرمایا جس کے پاس اولاد نہ ہو کثرت سے استغفار کرے، اللہ بیٹے جیسی نعمت عطا فرما دیں گے، اللہ اولاد جیسی نعمت عطا فرما دیں گے. فرمایا کاروبار کی بندش ہے، کام نہیں چل رہا، تو فرمایا کثرت سے استغفار کریں، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ آپ کی کاروبار کی بندش جو ہوگی اس کو ختم فرما دیں گے. فرمایا کثرت استغفار کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دیں گے، اللہ آپ کو روحانیت نصیب فرما دیں گے، اللہ آپ کے چہرے پر نور لے آئیں گے، اللہ اپنے قریب کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے جتنے بھی گناہ صغیرہ ہوں گے اللہ وہ معاف فرما دیں گے، کبیرہ گناہوں کی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کو اپنے بہت قریب کر لیتے ہیں. فرمایا استغفار کرنے کے بہت زیادہ فوائد و برکات ہیں. اسی طرح یہ جتنا بھی علاقہ میرے پاکستان کے یہ جتنے بھی اضلاع صوبے سیلاب کی زد میں آئے، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی آفات سے حفاظت کرنے کی دعائیں کریں. اللہ ان آفات سے ہماری حفاظت فرما، ان آفتوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ پوری امت محمدیہ پر رحم فرما، پوری امت محمدیہ کے حال پر کرم فرما. یا اللہ خصوص بالخصوص میرے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اس پاک سرزمین کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرما، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما. اللہ میری پاک سرزمین کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جتنے بھی سیلاب کی زد میں میرے مسلمان بھائی آئے، ان کا جتنا بھی نقصان ہوا، یا اللہ ان کا یہ جو نقصان ہوا اس سے زیادہ ان کے مال میں نفع عطا فرما. جتنی جانیں گے یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ میرے پاک وطن اور اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.